ٹیڈ بنڈی امریکہ کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس نے سیریل کلرز کی دنیا میں خوف، حیرت اور عبرت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی لوگوں کو لرزا دیتی ہے۔ وہ بظاہر ایک عام، شریف، خوش شکل اور تعلیم یافتہ نوجوان نظر آتا تھا۔ اس کی گفتگو میں شائستگی تھی، لہجے میں اعتماد اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ جو سامنے والے کو فوراً متاثر کر لیتی۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہی شخص در حقیقت ایک سفاک اور خونخوار قاتل ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ اتنا پرکشش اور مہذب انسان کسی خطرے کی علامت کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ اپنے صاف ستھرے لباس، نرم انداز میں بات کرنا اور مہذب رویے سے لوگوں کو دھوکے میں رکھتا، اور اسی دھوکے کے پردے کے پیچھے اس کی اصل بھیانک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں نوجوان لڑکیاں پراسرار طور پر غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ شروع میں ان واقعات کو الگ الگ کیس سمجھا گیا۔ کہیں کوئی کالج کی اسٹوڈنٹ لاپتہ ہوئی، کہیں کوئی نوجوان لڑکی اچانک راستے سے غائب ہو گئی، کچھ کی لاشیں دنوں یا ہفتوں بعد ویران جنگلوں سے ملیں، جبکہ کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ رہ گئیں۔ ہر نئی خبر کے ساتھ خوف بڑھتا گیا، مگر قاتل کا کوئی واضح سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ جب پولیس نے تحقیقات شروع کیں تو انہیں تقریباً ہر کیس میں طریقہ واردات ایک جیسا نظر آیا۔ لڑکی بغیر کسی مزاحمت کے غائب ہو جاتی، آس پاس کوئی چیخ و پکار سنائی نہ دیتی، اور جائے واردات پر قاتل کی موجودگی کے واضح ثبوت نہیں ملتے۔ یہ واقعات امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پیش آنے لگے۔ پولیس ہر ریاست میں الگ الگ تحقیقات کرتی رہی، مگر شروع میں کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ تمام وارداتیں ایک ہی شخص کے ہاتھوں ہو رہی ہیں، اور یہی ٹیڈ بنڈی کا سب سے خطرناک پہلو تھا۔ وہ ریاستیں بدل لیتا، شہر چھوڑ دیتا، نیا ماحول اختیار کر لیتا، نیا چہرہ بنا لیتا، اور پھر اپنے جرائم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیتا۔ اس کی یہ عادت اسے لمبے وقت تک پولیس کی نظروں سے دور رکھتی رہی۔ ٹیڈ بنڈی لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے بہت ہوشیاری سے کام لیتا تھا۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ یا بازو پر پلاسٹر باندھ کر گھومتا تھا جیسے وہ واقعی زخمی ہو۔ کبھی خود کو معذور ظاہر کرتا، کبھی کہتا کہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے اور اسے گاڑی میں سامان رکھنے میں مدد چاہیے۔ بعض اوقات وہ کتابیں اٹھائے ہوتا اور لڑکیوں سے مدد مانگتا۔ زیادہ تر لڑکیاں اسے ایک شریف، پڑھا لکھا اور نقصان نہ پہنچانے والا انسان سمجھ کر اس کی بات مان لیتی تھیں۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس خطرے کے قریب جا رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب آتیں، ٹیڈ اچانک حملہ کرتا، انہیں بے ہوش کرتا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر ویران جنگلات یا سنسان مقامات کی طرف لے جاتا، جہاں وہ ان پر وحشیانہ ظلم کرتا اور پھر بے دردی سے قتل کر دیتا۔ ٹیڈ بنڈی صرف ایک قاتل نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی حد تک ذہین اور چلاک مجرم تھا۔ وہ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ پولیس کے سامنے وہ پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتا، سوالوں کے جواب ایسے دیتا کہ شک اس پر کم ہی جاتا۔ وہ خود کو لاء کا اسٹوڈنٹ ظاہر کرتا، عدالتی نظام کی کمزوریوں سے وہ واقف تھا اور اسی علم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی بار گرفتار ہونے کے باوجود وہ عدالت کی عمارت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ لائبریری گیا، موقع دیکھ کر کھڑکی سے کودا اور چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پولیس کے لیے یہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا کہ ایک قیدی اتنی آسانی سے عدالت سے فرار ہو جائے، لیکن پہلی گرفتاری کے بعد کچھ ہی عرصے تک وہ چھپا رہا، اور جب پولیس نے دوبارہ اسے گرفتار کیا تو ایک بار پھر اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس بار اس نے جیل کی چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنایا۔ یہ سوراخ اتنا چھوٹا اور تنگ تھا کہ ایک عام انسان کے لیے اس سے گزرنا تقریباً ناممکن تھا، مگر ٹیڈ نے مہینوں تک خود کو بھوکا رکھا، وزن کم کیا اور آخرکار اسی سوراخ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اس کی منصوبہ بندی، ہوشیاری، صبر اور ہمت کی انتہا تھی، جو دکھاتی تھی کہ وہ اپنے مقصد کے لیے کتنا تیار اور بے خوف تھا۔ جیل سے نکلتے ہی وہ دوسری ریاست چلا گیا، اور بدقسمتی سے وہاں بھی اس نے مزید معصوم لڑکیوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ لیکن آخرکار کچھ دنوں بعد یہ تیسری بار دوبارہ پولیس کے ہاتھ آ گیا، اور اس بار پولیس کو اس کی گاڑی سے ایسے شواہد ملے جنہوں نے پورے کیس کا رخ بدل دیا۔ گاڑی میں لڑکیوں کے بال، کپڑوں کے ریشے اور دیگر نشانیاں بھی ملیں جو قتل شدہ لڑکیوں سے میل کھاتی تھیں۔ یہی وہ ثبوت تھے جنہوں نے پہلی بار واضح طور پر یہ ثابت کیا کہ مختلف ریاستوں میں ہونے والے یہ تمام جرائم ایک ہی شخص کے ہاتھوں انجام پا رہے تھے، اور وہ شخص ٹیڈ بنڈی تھا۔ جب اس کے جرائم کی تفصیلات سامنے آئیں تو پورا امریکہ سکتے میں آ گیا۔ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک خوش شکل، تعلیم یافتہ اور با اعتماد انسان اتنا شفاف ہو سکتا ہے۔
عدالت میں بھی ٹیڈ بنڈی نے آخری لمحے تک اپنی چالاکی دکھانے کی پوری کوشش کی۔ اس نے خود اپنا وکیل بن کر عدالت میں دلائل پیش کیے، گواہوں پر سوال اٹھائے اور کارروائی کو لمبا کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس بار شواہد اتنے مضبوط تھے کہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ایک اندازہ لگایا گیا کہ اس نے کم از کم 30 لڑکیوں کو قتل کیا، مگر ماہرین کے مطابق اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی لاشیں کبھی نہیں ملیں اور کئی خاندان یہ سوچتے رہ گئے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ آخر کیا ہوا۔ ٹیڈ بنڈی نے کبھی اپنے جرائم پر واقعی پچھتاوا ظاہر نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی بے حسی چھائی رہتی تھی۔ 1989 میں اسے فلوریڈا میں بجلی کی کرسی پر سزائے موت دی گئی۔ اس دن جیل کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، کچھ نے خوشی کا اظہار کیا، کچھ نے اسے انسانیت کے لیے عبرت قرار دیا، مگر سب اس بات پر متفق تھے کہ ایک خوفناک قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ ٹیڈ بنڈی کا کیس ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ خطرہ ہمیشہ خوف کی شکل میں نہیں آتا، بعض اوقات وہ مسکراتے چہرے، شائستہ لہجے اور خوبصورت ظاہری شخصیت کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیڈ بنڈی آج بھی دنیا کے سب سے شفاق، سب سے ذہین اور سب سے خوفناک سیریل کلرز میں شمار کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا نام جو انسانیت کو ہمیشہ خبردار کرتا رہے گا۔